یہ جو میں بات کرنے لگوں آپ توجہ رکھیں, آپ دیکھیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اللہ کہتا ہے سونیا مکہ کی قسم تو یاد ہی اس لیے فرمائی ہے کہ تیرے قدم لگے ہیں. آپ ذرا سمجھنا میری بات کو, کیا لگے ہیں یار؟ ذرے کیا ہیں, ذرے سمجھیے گا میری بات کو, جو جس لیول پہ لے کے یہ ذرے کیا ہیں؟ زمین ہے نا یار. اللہ قسم یاد فرما رہا ہے, اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ایک طرف مسلمان ہے, توجہ رکھنا ذرا, مسلمان ہے جس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے, اور ایک ذرہ کیا ہے, ایک ذرہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن جب حضور کے قدموں کو بوسہ دیا نا, قدموں کو بوسہ دیا, اللہ فرماتا ہے سونیا یہ جہاں پہ قدم لگے ہیں نا, فرمایا اس شہر مکہ کی قسم ہے. اور یار جہاں جن ذروں پہ ذرہ ذرہ ہے, پہلے سمجھو اس بات کو, ذرہ ذرہ ہے, مٹی مٹی ہے, اور جن ذروں پہ قدم لگ جائیں, اللہ تو ان ذروں کی قسم یاد فرمائے. تو جس ماں کے شکم اطہر میں امام الانبیاء 9 مہینے رہے ہوں, ان والدہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ذرہ تو ذرہ ہے یار, ذرہ کیا ہے اور والدہ کیا ہے. اور اللہ قسم یاد فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کہا کوئی مائی کا لال جو اس بات کا انکار کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم یاد فرمائی کہ وہاں پہ حجر اسود تھا؟ نہیں, اللہ نے وجہ قسم کو بھی خود بیان کیا, اس لیے کہ ذروں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے, ذروں نے دیا ہے. تو میں کہ جن ذروں نے قدموں کو بوسہ دیا ہے, تو جس شکم اطہر میں خود بھی امام الانبیاء موجود ہیں, ان آمینہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ, یا رسول زندہ. کنی خوشی ہوندی پی ہے تانوں, تے تانوں کی لگدا ہے حضور کتنے خوش ہو رہے ہون گے اللہ کے بندو. میں اس لیے کہتا ہوں, یقین جانو میں خود آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں ہے, اس لیے ہم جہاں پر بھی بیٹھ کے ذکر یار کو چھیڑتے ہیں نا, لطف آتا ہے, اور لوگ مجمع کی کیفیت سے نکل کے یاد مدینہ میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کبھی کلام نہیں کیا, ہم نے مصطفیٰ کے لیے کلام کیا ہے, ہم نے رسول اللہ کے لیے بات کی ہے. اور جہاں پر بھی کی ہے حضور جان, میں آپ کو یہاں پہ اس لیے بات بتانے لگا, نسبت کی بات ہے. میں جب گورنر ہاؤس کے بعد اس دفعہ تقریر کی نا کیلیفورنیا کے اندر, تو وہاں پہ مسجد اقصی کے امام موجود تھے, جنہوں نے تراویحاں وہاں پہ پڑھائی ہیں نا, آپ اگر ویڈیو میں دیکھیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور میری گفتگو کے درمیان ایک لاہور کے پروفیسر ہیں, ان کے کان میں نا وہ سرگوشی کر رہے ہیں, تو بعد میں گفتگو کے میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے میری حالانکہ میں اردو میں گفتگو کی ہے, تو مجھے وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے, مسجد اقصی کے امام صاحب نے آپ کے متعلق کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو کہنے لگے یہ کہہ رہے تھے میں بھی نقشبندی ہوں, لیکن اور انہوں نے جب کلام شروع کیا تو مجھے پتا لگ گیا کہ نقشبندی بول رہا ہے. خدا کی قسم, یہ انہوں نے مجھے الفاظ بتائے, انہوں نے کہا کہ جب کلام شروع کیا نا, انہوں نے کہا پتا لگ رہا تھا کہ نقشبندی بول رہا ہے. اور نقشبندی کا اس لیے پتا لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ یار غار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ دیکھو آپ اس چیز سے نکل گئے ہوں گے, تو میں اس لیے کہتا ہوں جب آپ ان کے ذکر کی محفل کے اندر آئیں, یعنی ان کے نسبت والوں کی ذکر کی محفل کے اندر آئیں, تو پھر توجہ ادھر ہو. اس ذکر کے اندر تو اتنا اثر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں, یقین جانے آپ تصور نہیں کر سکتے. یار آپ اندازہ کرو نا کہ پتھر کیا ہے, وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ اس ذکر کے اندر تو اتنا اثر ہے. تو اب پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ یار جن ذروں پہ قدم لگے ہیں, جن ذروں پہ. اب اگلی بات دیکھو کہ یار جن جانوروں پر, جن گھوڑوں پر, گھوڑا جانور ہی ہے نا, جن گھوڑوں پر صحابہ بیٹھے ہیں, اللہ نے تو ان گھوڑوں کی بھی قسم یاد فرمائی ہے. تو بھائی گھوڑا گھوڑا ہے, حضرت عبداللہ ہے, حضرت آمنہ ہے. یہ دیکھو نا, یہ وہ باتیں ہیں. اس لیے آپ کو میں ایک لیول سے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ سوچو کہ یار جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے, تو پھر قربان نہ جائیں حضرت آمینہ پر, ان کے مقام پر قربان نہ جائیں. اور پھر دیکھیں ایک اور بات جو میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں,
یہ جو ڈیزل مجھے میں اس لیے یہ سخت بات ہے، بات بڑی دور تک جاتی ہے. میں مدینہ شریف تھا تو وہاں کے ایک مقیم تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ظالموں نے نشانات مٹانے کے لیے آگ بھی لگائی ہے. اب مجھے بتاؤ یار یہ کس حد تک ذہنیت ہے. میرا اس لیے دل تھا، یہ میں باتیں جمعے کی نشست کے اندر بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں چلو ایک علیحدہ موضوع ہوگا. میرا ایک دل کے اندر تڑپ تھی ہے، تو میں کہا یار میں نے جا کے اس موضوع کے اوپر میں نے کلام کرنا ہے. دیکھو نا، ہمارا سب کچھ ان کی وجہ سے ہے. اگر ہم ان کی نسبتوں کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے تو بھائی پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ آج کے دور کے اندر لیڈروں کے لیے اگر کوئی بندہ اندر ہو سکتا ہے، ٹھڈے کھا سکتا ہے، چپیڑے کھا سکتا ہے، ہم رسول اللہ کے والدین کے لیے بھی نہیں بول سکتے؟ سوچو نا یار، لیڈروں کے لیے جوتیاں کھائی جا سکتی ہیں، نبی پاک کے والدین کے بارے میں کلام بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے ادب پر، ان کے ایمان پر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی.